احتشام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان جس خدا قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین عزیز احتشام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے اور خاص ان پہلوؤں پر کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریمہ علیہ السلام کی امت، یہ بعد کی امت جو ہے وہ تو اپنا مرشد رہنما اور رہبر مانتے ہیں، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ ان کا کیسا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حوالے سے چند ایک باتیں اور مزید موقع بنا تو آپ کی سیرت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جنازہ میں تشریف لے گئے، کیونکہ سفر جو ہے وہ بہت طویل تھا، جنازہ سے واپس آ رہے ہیں تو راستے میں ایک جگہ درخت کے نیچے آپ لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمانے لگے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ نے جو اپنی چادر رکھی ہوئی تھی کندھے والی، اس چادر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں صاف کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اپنی چادر کے ساتھ امام علی مقام کے پاؤں صاف کرنے لگے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ عمر میں، حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ بڑی عمر تھی ان کی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا ابا ہریرہ وانت تفعل ھذا، ابو ہریرہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بڑی عمر کے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی بلاواز سے شاگرد ہیں اور اتنے عظیم صحابہ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دعنی، اے حسین آپ مجھے اس معاملے میں چھوڑ دیں، آپ کچھ نہ کہیں مجھے۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ فواللہ لو یعلم الناس منکم منک ما اعلم، فرمانے لگے اے حسین جو کوئی تیری شان میں جانتا ہوں نا، اگر یہ لوگ جان لیں، اللہ اکبر فرماتے ہیں قسم خدا کی لحملوک علی رکابہم، تیرے پاؤں زمین پر نہ لگے، تجھے اپنے گردن پہ اٹھائے رکھے۔ سبحان اللہ۔ جی ایک رکاب کے الفاظ ہیں، میں عواتق کے الفاظ ہیں، عواتق کے ہند اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھے اور ایک میں اپنی گردنوں پہ اٹھائے رکھے، آپ کو نیچے نہ چلنے دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عظمت شان اور مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بار سواری پہ سوار ہونے لگے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے سواری پہ سوار ہوتے تھے، جیسے آج کل آداب میں سے آپ کو بڑا سوار ہونے لگے گاڑی پر تو دوسرا چھوٹا جو ہے وہ ادب میں آ کے گاڑی کا دروازہ کھول دیتا ہے، جب وہ بیٹھ جائیں تو پھر دروازہ بند کر دیتا ہے، یہ آداب میں سے ہے، یہ شروع دن سے یہ آداب چلے آ رہے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ گھوڑے پر سوار ہوئے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا عظیم صحابی اور سید المفسرین ہیں، مفسرین کے امام ہیں، مفسرین کے سردار ہیں آپ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دوڑ کے آتے ہیں اور آ کر کے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری جو ہے، پائیدان جو ہوتا ہے اس میں آپ کا پاؤں رکھتے ہیں، اس کو بالکل درست کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ یعنی کہ کتنا ادب کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی رشتہ دار ہیں آپس میں، دونوں بنو مطلب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے حضرت امام علی مقام بھی اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی میرے آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور اس حساب سے دیکھا جائے تو امام حضرت عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آقا علیہ السلام کو جتنے زیادہ بھائی لگے، اس طرح رشتے میں وہ چاچے لگے، اور چاچے ہو کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب ایسا کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے عظیم صحابی ہیں، فاتح مصر ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کعبہ مشرفہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے، فرمایا کہ بینما عمرو بن العاص فی ظل الکعبہ اذ رأى الحسین، فرماتے کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے، اچانک امام حسین پہ نظر پڑتی ہے، فقال، آپ
آپ نے پتہ کیا الفاظ فرمائے؟ آپ نے فرمایا احب اہل الارض الى اہل السماء اليوم، آپ نے فرمایا پوری کائنات میں، پوری زمین پر آسمان والوں کو اس سے زیادہ پیارا کوئی بندہ نہیں۔ آسمان والوں کے نزدیک ساری زمین پر کوئی سب سے پیارا اس وقت ہے تو وہ یہ سجدہ کائنات کے شہزادے مولا علی کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ روایت دیکھیں، بہت ہی شاندار اور عظیم روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں ایک بندہ آیا، دروازے پر آ کے اس نے دستک دی اور شعر پڑھنے لگا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ فقیر آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے تو شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سکندر جب گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے تو تسی بھی خالی کر لو، ہوتا نہیں ہوتا؟ تو یہ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے آ کر کے باہر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر اشعار پڑھے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فقیر کی آواز سن کے نماز مختصر فرما دی۔ یہ پہلو دیکھیں آپ کی سیرت مبارکہ کا، ہمیں پتہ چل جائے کہ فقیر آیا ہوا ہے، باریہ کوئی قرض لینے آیا ہوا ہے تو ہم 100 رکعت کی اکٹھی نفل لکھ لیتے ہیں، اکٹھی نیت کر لی۔ ایک بندہ گیا نا کسی کے پاس پیسے لینے کے لیے، اس نے پیسے دینے تھے اس نے دیکھ کیا لگا 2 رکعت نماز اللہ اکبر، اس نے پیچھے دیکھا سلام پھیر کے بیٹھا ہوا ہے، کیا لگا 4 رکعت نماز اللہ اکبر، وہ پھر سلام پھیر کے بیٹھا ہوا ہے، کیا لگا 100 رکعت نماز اللہ اکبر، یعنی اس نے کہا 100 پہ ہی جائے گا، کم پہ ہی جانے والی شے نہیں۔ تو نہیں بھائی، اللہ وہ تو قرض کھا تھا، اس نے یہ حال کیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر فقیر آیا ہوا ہے، آ کر اس نے صدا دی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے نماز مختصر فرما دی، نماز مختصر فرما دی۔ نماز پڑھ کے آپ باہر تشریف لائے، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے دیکھا فرآہ علیہ آثر ضر، آپ نے جب دیکھا تو اس پر واقعی بھوک کے آثار تھے، تنگی جو ہے نا اس کے چہرے سے بھی نمایاں تھی، پریشانی کا عالم تھا، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے بندے کو یہ مکار ہے یا واقعی حقیقت میں پریشان ہے بیچارہ۔ تو جیسے دیکھا تو ونادا بکمبر، اپنے غلام اور خادم حضرت کمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اس کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اس نے کہا لبیک یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے میں حاضر ہوں، اے رسول اللہ کے شہزادے میں حاضر ہوں، حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس خزانہ میں، یہ بیت المال میں اپنے گھر کے جو خرچ کے لیے مال رکھتے تھے اس میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ آج گزار ہوئے حضور، اس میں 200 درہم ہے۔ اسے پتہ چل گیا کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ ابھی حکم دیں گے کہ اس کو دے دو، تو فوراً آج گزار ہوا حضور یہ وہی 200 درہم ہے جو آپ نے فرمایا تھا ان کو بچا کے رکھنا، یہ گھر والوں پر خرچ کرنے ہیں، آپ کے گھر والوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ دیکھیں، آپ نے فرمایا فَحَاتَاهَا فَقَدْ أَتَى مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ، فرمایا وہی پیسے لے آ زین العابدین سے، علی اصغر سے، علی اکبر سے، میرے گھر والوں سے زیادہ ان پیسوں کا حقدار یہ بندہ ہے، ان پیسوں کا زیادہ حقدار یہ بندہ ہے، لہذا وہ پیسے لا کر کے اس کو دے دو۔ سارے پیسے اٹھائے اور اس فقیر کو عطا فرما دیا۔ اندازہ لگائیں نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بار آپ نے پورا گھر ہی صدقہ کر دیا، پورا گھر۔ لوگ آتے، فقیر آئے دروازے پہ آ کے دستک دی، حضرت کو عطا فرمائیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ نے کیا کیا؟ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو باہر نکالا، اسے فرمایا یہ لے، یہ گھر تیرا اور سامان بھی سارا تیرا ہے۔ 2 بار آپ نے اپنے نالین اتار کے دے دیے، موزے تک اتار کے دے دیے۔ راستے میں فقیر نے مانگا بھائی میرے پاس جوتے نہیں ہے پہننے کو، آپ نے نالین اتار کے دے دیے، خود ننگے پاؤں گھر واپس تشریف لے آئے، یا نہیں ایسا؟ خود ننگے پاؤں واپس آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی دوسری روایت مبارکہ، اس میں پہلے میں آپ نے کیا فرمایا اس فقیر کو، اور یہ بھی فقیر کی ہی حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ دمشق میں حضرت امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی، آپ فرماتے ہیں
اور راوی اس کے حضرت مجاہد ہیں، امام مجاہد تفسیر کے استاد ہیں، بہت بڑے امت کے۔ البتہ جا رجل الحسن والحسین، امام حسن اور امام حسین دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا وہ منظر ہوگا یار جی، ایک کی شکل جو ہے نا وہ آقا علیہ السلام سے یہاں سے لے کر یہاں تک ملتی ہے، اور دوسری جو وہ نیچے سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دونوں اکٹھے پیر بیٹھتے ہوں گے، لگتا ہے ایسے ہو جیسے مصطفیٰ کریم کی تصویر ہے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بندہ آیا فقیر، فسألہما، اس نے آ کر کے خیرات مانگی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس کی کوئی کیفیت ایسی ہوگی کہ وہ لگتا نہیں ہوگا غریب ہے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نگاہ بھی عطا فرمائی ہوئی تھی، تو دونوں اماموں نے اس کو یہی فرمایا، دیکھو بھی بات سنو، صرف 3 وجہوں پر بندہ سوال کر سکتا ہے، 3 وجہوں۔ پہلی وجہ کون سی ہے؟ سخت حاجت ہو بندے کو تب سوال کرے۔ دوسری یہ ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ کوئی تاوان دینا پڑ جائے، کوئی کسی سے ایسے قتل ہو گیا، اس کی اب تاوان دینا، دیت دینی ہے، یہ ہو جائے، یا کوئی بھی کسی بھی معاملے میں تاوان دینا پڑ جائے، یہ دوسری صورت ہے سوال کرنے کی۔ اور تیسری صورت یہ ہے او دین قاطع، یا پھر کوئی کمر توڑنے والا قرض چڑھ جائے بندے پر، کمر توڑ کر چڑھ جائے، یعنی ایسا قرض ہے اس پر کہ نہیں دے تو ظاہر بات ہے اس کو ذلیل و رسوا کریں گے، رہنے نہیں دیں گے، وہاں پر بہت پریشانی کا جو ہے نا وہ معاملہ ہو جائے گا۔ اب ایسے بندے کو بھی اجازت ہے کہ وہ سوال کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی، وہ بندہ سن کر کے اچھا یہ مسئلہ بھی سنا دیا اور ساتھ ساتھ اسے عطا بھی فرما دیا، اسے دے بھی دیا۔ حضور کے غلاموں کی شان برابر ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا میری بیٹی کی شادی ہے، رخصتی کرنی ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ میں اچھا ٹھیک ہے جا یار، اللہ خیر کرے گا، جا اللہ دے گا تجھے۔ وہ چلا گیا واپس۔ بعد میں گھر آئے، پورا سامان اٹھایا، اونٹ پہ لاد دیا، اونٹ کی بہار پکڑی، اس کے دروازے پہ جا پہنچے۔ حضرت اس وقت تو آپ نے مجھے روانہ کر دی ہے، آپ یہ اٹھا کے میرے پاس ہی لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے الفاظ دیکھیں، اور میں سن بات سن، مومن بندہ جو ہے نا اس کے اعمال اس کے الفاظ سے بہتر ہوتے ہیں، اس کے کام جو ہے نا وہ اس کی باتوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وہ میری باتیں تھیں، یہ میرا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کر کے وہ بندہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس گیا، ان کو جا کے کہا کہ آپ مجھے دے کچھ۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کوئی کچھ نہیں پوچھا، ہاں بھی جو حاجت مند ہے، مقروض ہے یا تاوان چڑھا ہوا ہے، کیا ہے جس پر، کچھ نہیں پوچھا، ایسے ہی اٹھا تو اس نے مانگا، آپ نے عطا فرما دیا۔ وہ جانے لگا، ایک دم ٹھہر کے کہنے لگا عبداللہ ایک بات تو بتائیں۔ انہوں نے کہا جی پوچھیں۔ کہا کہ ایسی ایسی بات ہوئی ہے، میں امام حسن حسین کے پاس گیا ہوں، انہوں نے تو اچھا بلا سمجھایا مجھے، اور آپ کے پاس ہے آپ نے کوئی بات نہیں کی، ایسے اٹھا کے دے دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الفاظ دیکھیں، ادب دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسے کر رہے ہیں، ان کا جو شہزادے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے۔ الفاظ دیکھیں، فرمایا کہ سنو، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دیکھو بات سنو، وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں دونوں، زور سے کہنا، وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں دونوں، امام حسن بھی اور حسین بھی۔ اور آپ نے فرمایا انہما کانا یغران العلم، آپ نے فرمایا کہ وہی تو علم کو زندگی بخشنے والے ہیں، وہی تو علم کو زندگی بخشنے والے ہیں، اگلا بندہ طلب کرے نہ کرے وہ علم عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی تو گیا ان کے پاس صرف دنیاوی بھیک لینے کے لیے، انہوں نے تجھے ضرورت مند پایا کہ صرف دنیا کا ضرورت مند نہیں ہے، تجھے دین کی بھی ضرورت ہے، انہوں نے دنیا کے ساتھ ساتھ تجھے حضور کا دین بھی عطا فرما دیا۔ یغران العلم، وہ تو علم کو زندہ کرنے والے، علم کو جلا بخشنے والے، اللہ علم کو چمکانے والے ہیں۔ حساب لگا رہے ہیں آپ، کیا الفاظ ارشاد فرمائے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے، وہ تو علم کو زندہ کرنے والے ہیں۔ ایک روایت اور دیکھیں، بس آخری بات میں کرتا ہوں، 2 باتیں، ایک یہ کہ امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد کون ہیں، اور دوسرا یہ کہ امام مقام کے شاگرد کون ہیں۔ 2 باتیں۔ محدثین ذکر کرتے ہیں علی صحابہ میں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل کیا، آپ فرماتے ہیں
ورب الحسین علی ابیہ و امہ و خالہ ہند ابن ابی حالہ وعن عمر، فرمایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ علم حدیث میں شاگرد ہیں، علی ابیہ اپنے ابا جان کے، و امہ اپنی اماں جان کے، و خالہ اپنے خالو حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ ماموں اپنے ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وعن عمر اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سبحان اللہ۔ یہ استاد ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کون کون؟ آپ کے ابا جان، آپ کے اماں جان، آپ کے ماموں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ یہ استاد ہے۔ اور شاگرد کون ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں نا، بیٹا ہو کے اماں سے سیکھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں اماں کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اماں ٹائم کی بتاؤ ہے، اماں تو ایسے مارتی رہتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ایسے الفاظ ہم سنتے ہیں لوگوں کے منہ سے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد کون ہیں؟ فرمایا کہ والدہ ہو، آپ کے بچے علی و فاطمہ، آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ بھی تھا، جی، اور آپ کے جو ہیں بیٹے علی امام زین العابدین رضی اللہ، بڑے بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو ہیں یہ سارے کے سارے ان کے شاگرد ہیں۔ اور عبید بن حنین اور الفرزدق بہت بڑے شاعر تھے۔ یہ جب امام علی مقام امام حضرت مکہ سے جب آپ روانہ ہوئے تھے اور جا رہے تھے، سب سے پہلا پڑاؤ جو کیا تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں جس مقام پر پہنچے تو یہ شاعر ملا تھا آپ کو، یہ فرزدق شاعر جو ہیں یہ ملے تھے۔ امام علی مقام کو کہنے لگے حضور، کوفے والے جو لوگ ہیں ان کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ، دل آپ کے ساتھ ہے، تلواریں یزید کے ساتھ۔ پتہ ہے آج بھی وہی حال ہے یا نہیں؟ جب یہ لوگ پستول شستول لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو مولوی صاحب آپ ہیں حق پہ، ہم بھی عاشق رسول ہیں، لہٰذا مجبوری ہے، تنخواہ وہ دیتے ہیں آپ تھوڑی دیتے ہیں، لہٰذا آپ کو گولی کھانی پڑے گی، آپ تیار ہو جائیں ذہنی طور پر۔ وہی بات فرزدق شاعر نے بھی امام علی مقام کو کی تھی۔ بہرحال وہ فرزدق شاعر بھی اور حضرت اکرمہ بھی اور امام شافعی بھی اور طلحہ حضرت طلحہ بھی اور ان کے حضرت امام حسین کے بھائی زید بن حسن، آپ کے بھتیجے بلکہ حضرت سیدنا زید بن حسین بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح کر کے آپ کے پوتے محمد بن علی باقر، یعنی فرماتے ہیں کہ امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کے ساتھ ملاقات نہیں کی، بعد میں ہوئے، بہرحال یہ روایت کیا کرتے تھے ان سے۔ اور حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی بھی جس طرح کر کے اور محدثین جو ہیں ان کے بھی اسماء شریفہ نقل کیے گئے ہیں جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے شاگرد۔ یہ ذہن میں رہے، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے اسماء شریفہ جو ہیں وہ احاطہ میں نہیں آ سکے، شمار نہیں کیے جا سکے، وگرنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے بہت عرصہ تک مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر میرے آقا علیہ السلام کے عطا فرمودہ علوم وحی جو ہیں ان کے دریا بہائے ہوئے ہیں۔ اتنے علوم پڑھائے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، بہت زیادہ آپ پڑھانے والے تھے، یعنی جہاں کہیں بیٹھتے تھے تربیت فرماتے تھے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو روایت سنائی کہ ایک فقیر آیا، اسے بھی پڑھا کے بھیجا ہے، اسے بھی سمجھا کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔